السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی، حق باطل کی جنگ۔ بابل کی سرزمین جہاں نمرود کی ظالمانہ حکومت کا سکہ چلتا تھا، وہاں ایک نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ وہی نمرود جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کی بیٹی ملکہ نما بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ وہ ایک غرور تکبر میں پلنے والی شہزادی تھی جو اپنی خوبصورتی، دولت اور طاقت پر نازاں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں رکھے بتوں کو توڑ کر اپنی توحید کی دعوت کو عام کیا تو یہ خبر نمرود کے دربار تک جا پہنچی۔ نمرود نے غصے میں حکم دیا کہ ابراہیم کو دربار میں لایا جائے۔ اس وقت نمرود کی بیٹی بھی دربار میں موجود تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ دربار میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو نمرود نے غصے سے پوچھا، اے ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ میں زمین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ الفاظ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کی بیٹی نما نے یہ مکالمہ سن کر حیرانی سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے ایک عام آدمی اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے بے خوف کھڑا ہو سکتا ہے۔ مناظرہ ختم ہونے کے بعد نما نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں خود ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس قسم کا شخص ہے اور کیسے اتنا نڈر ہے۔ نمرود نے مسکرا کر اجازت دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی ذہین ہے اور شاید وہ ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کر سکے۔ شہزادی اور ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ملاقات۔ اگلے روز نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ وہ اپنی ریشمی پوشاک، سونے کے زیورات اور غرور کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، اے ابراہیم، تم ایک غریب آدمی ہو، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی لشکر ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم سچ پر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور جواب دیا، سچائی کا تعلق دولت اور طاقت سے نہیں بلکہ حق سے ہے۔ اگر تم سچ کو سمجھو تو تمہیں حقیقت کا ادراک ہو جائے گا۔ نما حیران ہوئی اور بولی، تو یہ بتاؤ کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، صرف آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھو۔ نما سوچ میں پڑ گئی، مگر اس کا تکبر اسے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ اب نمرود کی بیٹی کی آزمائش تھی۔ چند دن بعد نمرود کے دربار میں بیماری اور قحط کی خبریں پہنچنے لگی۔ لوگ پریشان تھے مگر نمرود کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب سے دعا کرو، وہ تمہیں شفا دے گا۔ نما نے تنزیہ ہنسی اور کہا، اگر تمہارا رب واقعی سب کچھ کر سکتا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نما کی طرف دیکھا اور کہا، تم اپنے محل سے نکلو، تنہائی میں اللہ کو پکارو اور دیکھو کہ تمہارے دل میں کیسا سکون آتا ہے۔ نما نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ وہ رات کے وقت اپنے محل سے نکلی اور ایک سنسان جگہ جا کر بولی، اگر واقعی کوئی خدا ہے تو مجھے دکھا کہ تو ہے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا چلنے لگی اور نما کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی ندیدہ طاقت اس کے قریب ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں روشنی کی ایک کرن جاگی، مگر اس کا تکبر ابھی بھی باقی تھا۔ ادھر جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو نما
نما اندر ہی اندر بے چین ہو گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ ایک سچا انسان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں تو آگ انہیں کیوں جلائے گی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ سلامت رہے تو نما کے دل کا فکر کھل گیا۔ اس نے پہلی بار تسلیم کیا کہ جو کچھ وہ سچ مانتی آئی ہے وہ در حقیقت جھوٹ ہے۔ اگلی رات نما محل میں نہ سو سکی۔ وہ باہر نکلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے ابراہیم، مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہارا رب واقعی سب سے بڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، وہی سب سے بڑا ہے، اور جو بھی سچے دل سے اس پر ایمان لائے وہ کامیاب ہوگا۔ نما کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس کے سچے نبی ہیں۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی ایمان لا چکی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے نما کو دھمکی دی، اگر تم نے ابراہیم کا ساتھ دیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مگر اب نما وہ مغرور شہزادی نہیں تھی، لیکن ایک مومنہ بن چکی تھی۔ اس نے جواب دیا، ابا، میں وہ روشنی دیکھ چکی ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم سچ کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ آخر کار نمرود نے اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گیا اور نما نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر لی۔ وہ ایک ایسی عورت بنی جو سچائی کے راستے پر چلی اور جس نے اپنے باپ کے باطل مذہب کو ترک کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، چاہے دنیا کی سب طاقتیں اس کے خلاف کھڑی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نے صرف نمرود کو ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو بھی بدل دیا، اور یوں اللہ کا نور ہر طریقے پر غالب آ گیا۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک طویل واقعہ ہے، یہ مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔